السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت بہت مبارک ہو، بہت بڑی خوشخبری، تنخواہوں میں تاریخی اضافہ ہو گیا۔ ہیرنگ رینٹل سیلنگ گریڈ 1 سے 22 85% اضافہ، فائنل نوٹیفیکیشن آ گیا۔ اطلاق کب سے ہوگا؟ اور جنہوں نے آلریڈی چیک لے لیے ہیں، ایڈوانس چیک لے لیے ہیں، ان کو بقایا جات کیسے ملیں گے؟ جن کا ایگریمنٹ ہو چکا ہے وہ کیا کریں؟ سیلف ہیرنگ اور آنر ہیرنگ میں کیا فرق ہوتا ہے؟ ہیرنگ کن کو ملتی ہے؟ ہیرنگ سے متعلق آپ کے تمام سوالات کے جوابات اس چھوٹی سی ویڈیو میں۔ دوسری آپ کے لیے اہم اپڈیٹ یہ ہے کہ آج بڑا احتجاج ہو رہا ہے جی پنجاب میں۔ کیا یہ رنگ لے آئے گا سندھ کی طرح؟ یہ بھی اپنے مطالبات پورے کرا لیں گے۔ مطالبات کیا کیا ہیں وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ رحمان علی باجوہ صاحب نے بھی مبارکباد دی ہے جی، بہت بڑی سٹرگل ہے، کوشش ہے اس نوٹیفیکیشن کے اجراء میں، تو باجوہ صاحب کا بھی شکریہ۔ فائنل نوٹیفیکیشن آ گیا۔ ہیرنگ سے متعلق سب سے پہلے آپ کے سوالات۔ 4 نومبر 2025 یہ آج نوٹیفیکیشن آیا ہے۔ اطلاق کب سے ہوگا؟ 1 نومبر 2025۔ اس کا مطلب ہے جولائی، اگست، ستمبر، اکتوبر، 4 مہینے کا جو یہ ایریئر ہے یہ گورنمنٹ نہیں دے گی، کھا گئی ہے۔ پہلے ہمیشہ حالانکہ لیٹ بھی نوٹیفیکیشن آتا تھا، جس طرح یہ 28 ستمبر 2021 کو آیا تھا، اطلاق 1 جولائی سے ہوا تھا، بیک ڈیٹ سے ہوا تھا، لیکن اس دفعہ ایسا نہیں ہوا۔ ایک تو پہلے یہ سال لیٹ ہوا ہے، لیکن وہ تو بیلنس کر دیا گیا ہے۔ یہ پہلے اضافہ جو تھا وہ 44% تھا، اب اضافہ 85% ہے۔ یہ واقعی تاریخی اضافہ ہے۔ یہ نئی ہیرنگ ہے، یہ پہلے والی ہیرنگ تھی اور یہ نئی ہیرنگ ہے۔ گریڈ 1 سے 2 کی 12,193 ہو جائے گی، 3 سے 6 کی 17,860 ہو جائے گی۔ یہ میں اسلام آباد کے علاوہ باقی شہروں میں بتا رہا ہوں، اسلام آباد میں تو اور زیادہ ہے۔ 7 سے 10 27,162 ہو جائے گی، 11 سے 13 39,705 ہو جائے گی، اور 11 سے 16 50,198 ہو جائے گی، 17 سے 18 66,411 ہو جائے گی، 19 کی 86,610، 20 کی 1,92,296، اور 21 کی 1,31,548، اور 22 کی 1,65,076۔ اچھا، کوئی اور رول نہیں بڑھا ہے، یعنی کہ جو پہلے کورڈ ایریا ہے وہی رہے گا۔ یہ بھی کچھ ساتھی سوال کر رہے تھے کہ کیا یہ کچھ اور رولز تو نہیں بڑھا دیے؟ کورڈ ایریا وہی ہے جی، گریڈ 1 سے 22 جتنا پہلے تھا، یہ آپ کے سامنے یہ جو اکوموڈیشن رولز ہیں ان کے مطابق اور کوئی رول تبدیل نہیں ہوئے۔ وہ رول تبدیل کرنے کے لیے تو اکوموڈیشن رول تبدیل کرنے پڑیں گے۔ یہ بالکل سادہ سا وہی نوٹیفیکیشن ہے جس طرح 2021 میں آیا تھا، وہی اسی طرح کا نوٹیفیکیشن ہے۔ یہ ٹرم اینڈ کنڈیشن بھی وہی ہیں جو 2021 میں تھی، پہلے تھی۔ اچھا، ایک سوال کہ جن کو پہلے چیک مل چکے ہیں، اب یہ بات وہ سمجھیں گے جو ہیرنگ لے رہے ہیں۔ تو اگر چیک آپ کو ایڈوانس مل چکا ہے، اگر آپ کی سیلف ہیرنگ ہے تو آپ کو اس کا بقایا جات بھی ملے گا۔ سیلف ہیرنگ نہیں ہے تو آپ کو بقایا جات نہیں ملیں گے۔ اسی طرح اگر آپ کا ایگریمنٹ ہو چکا ہے، آپ نے 2 سال تک ایگریمنٹ کر لیا، اس میں آپ نے جو لکھی تھی ہیرنگ، آپ ہیرنگ لے رہے تھے، مثال طور پہ میں ایک 16ویں گریڈ کی بندی کی بات کروں، 27,134 ہیرنگ تھی، آپ نے لکھ دی 50,000، تو پھر تو ٹھیک ہے، 50,198 ہو جائے گی۔ اگر آپ نے لکھ دی ایگریمنٹ میں 40,000 تو آپ کو 40,000 ہی ملے گی۔ آپ کو 50,000 لینے کے لیے اگر آپ کی سیلف ہیرنگ ہے تو آپ کو ملے گی، اگر آپ کی سیلف ہیرنگ نہیں ہے تو آپ کو اس کو ری ہائر کروانا پڑے گا، ڈی ہائر کروا کے دوبارہ ہیرنگ کروانی پڑے گی، تب آپ کو یہ بینیفٹ ملے گا، ورنہ وہ جو ایگریمنٹ ہے اس کے بعد آپ کو اس کا بینیفٹ ملے گا۔ یہ جو ہیرنگ کرواتے ہیں ان کو میرا یہ پوائنٹ سمجھ آ چکا ہوگا۔ ایک سوال پوچھا جا رہا ہے کہ جی جو ہمارے فورسز کے لوگ ہیں تو ان کو ہیرنگ ملتی ہے؟ جی بالکل ملتی ہے، لیکن ان کے جے سی او رینک سے ملتی ہے۔ میں نے اس پہ علیحدہ سے ایک ویڈیو اپلوڈ کی ہے۔ آرمی، نیوی، ایئر فورس کے جو ملازمین ہیں ان کی بھی ہیرنگ میں اضافہ بالکل سیم یہی ہوا ہے، علیحدہ نوٹیفیکیشن ہوتا ہی کوئی نہیں ہے فورسز کا۔ ہاں، فورسز کا یہ ہے کہ ان کے جے سی اوز رینک سے ہیرنگ شروع ہوتی ہے، سپاہی اور نائک جو نائک ہیں، لیڈنگ مین ہیں، ان کو ہیرنگ نہیں ہوتی، کیونکہ ان کو بیرکس میں اکوموڈیشن دی جاتی ہے، فیملی اکوموڈیشن،
JCO سے شروع ہوتی ہے, صوبیدار سے شروع ہوتی ہے, نیوی میں چیف سے شروع ہوتی ہے, تو ان کی ہیرنگ میں بھی اضافہ بالکل ایز اٹ از ہو گیا ہے. جو آپ کی پہلے ہیرنگ لے رہے تھے اس کا 85% اضافہ ہو گیا. اچھا جی, ایلیجبلٹی کرائٹیریا کیا ہے جی؟ شادی شدہ ہونا ضروری ہے, وفاقی ملازم ضروری ہیں. اگر آپ کسی ایسے ادارے سے جہاں آتے ہو جہاں پہ پہلے ہیرنگ نہیں تھی, یہاں آپ کو ہیرنگ بالکل ملے گی. اور سیلف ہیرنگ, سیلف میں کون کون آتے ہیں؟ اور ایک اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اگر دوران سروس اگر وفات ہو جائے تو لوائقین کو یہ 60 سال جو جس کی وفات ہوئی ہے اس کی 60 سال کی عمر تک ہیرنگ ملتی رہتی ہے. کنٹریکٹ کے ملازمین کو ہیرنگ ملتی ہے کہ نہیں جی؟ بالکل ملتی ہے, کنٹریکٹ کے ملازمین کو ہیرنگ ملتی ہے, لیکن جن کی دوبارہ ری امپلائمنٹ ہوئی ہے ان کو ہیرنگ نہیں ملتی. اور جو ہیرنگ کے رولز ہیں یہ آپ کے سامنے ہیں. ایک یہاں پہ سیلف ہیرنگ. سیلف ہیرنگ میں اگر آپ کی وائف کے نام پہ مکان ہے یا آپ کے ڈیپینڈنٹ چلڈرن کے نام پہ, آپ کا بیٹا ہے بیٹی ہے جو آپ پہ ڈیپینڈنٹ ہے, تو ان کے نام پہ اگر کوئی گھر ہے تو وہ بھی سیلف ہیرنگ میں شمار ہوتا ہے. والدین کے نام پہ اگر گھر ہے تو وہ سیلف ہیرنگ میں شمار نہیں ہوتا. تو سیلف ہیرنگ والوں کو اس میں زیادہ فائدہ ہے کہ ان کو تو اس کا فوراً افیکٹ ہو جائے گا. یہ 1 نومبر سے اس کا اطلاق ہو گیا, تو 1 نومبر سے بڑھ گئی ہے. جو نئے فریش کیسز ہیں ان کی تو فوراً بڑھ گئی. اب جن کا پہلے ایگریمنٹ ہو چکا ہے ان کے تھوڑے سے ٹیکنیکل پرابلمز ہیں. اس میں انشاءاللہ میں علیحدہ سے بھی ڈیٹیل ویڈیو اپلوڈ کروں گا. یہ بار بار سوال پوچھا جا رہا تھا کہ سیلف ہیرنگ اور آنر ہیرنگ. ہیرنگ یہ ہوتی ہے کہ آپ نے کسی کا مکان کرائے پہ لیا ہوا ہے, اب وہ آپ ایگریمنٹ ہوتا ہے, پہلے 1 سال کا ہوتا تھا, اب 3 سال کا شروع کر دیا ہے گورنمنٹ نے. اگر آپ کا 3 سال کا ایگریمنٹ ہو چکا ہے, اس میں آپ نے ہیرنگ کم لکھی ہے اور اب آپ کی زیادہ بڑھ گئی, تو آپ کو بھائی اس کے لیے مکان کو ڈی ہائر کروانا پڑے گا, تب آپ کو اس کا بینیفٹ ملے گا. ہاں, سیلف ہیرنگ والوں کو اس کا فوراً بینیفٹ ملے گا. یہ فرق ہوتا ہے سیلف ہیرنگ میں اور آنر ہیرنگ میں. اور ہیرنگ کا ایک اور سوال پوچھا جا رہا تھا کہ اگر میاں بیوی دونوں ملازم ہیں تو کیا دونوں کی ہیرنگ ہوگی؟ نہیں. یہ دیکھیں یہاں پہ میں نے اس کو ہائی لائٹ بھی کر دیا ہے. یہ سیکنڈ پوائنٹ کہ اگر میاں بیوی دونوں ملازم ہیں, گورنمنٹ کے وفاقی ملازم ہیں, یا ایک وائف جو ہسبینڈ ہے یا وائف ان میں سے ایک وفاقی ملازم ہے, دوسرا صوبائی ملازم ہے, تو بھائی یہاں پہ ایک اہم رول ہے کہ ہیرنگ ایک کو ملے گی اور دوسرے کو ہاؤس رینٹ بھی نہیں ملے گا, ہاؤس رینٹ بھی اس کا کٹ جائے گا. یہ سیکنڈ جو اس کا رول ہے. اسی طرح جس کا اپنا گھر ہے وہ تو سیلف ہیرنگ میں آ جائے گا. پھر بھی اگر آپ کا کوئی سوال ہے تو آپ کمنٹس میں پوچھیں, انشاءاللہ تعالی ہم پوری کوشش کرتے ہیں. بعض اوقات زیادہ کمنٹس آ جائیں تو کچھ رہ جاتا ہے تو ناراض نہ ہوا کریں گے, آپ کی خدمت کے لیے ہیں. انشاءاللہ آپ کو فوراً رپلائی کریں گے. بہت بہت مبارک ہو. یہ جو کل احتجاج ہو رہا ہے جی آج پنجاب کے ملازمین, آپ نے ضرور کمنٹس میں بتانا ہے کہ کیا یہ رنگ لے آئے گا. یہ ہیں آپ کے سامنے اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں جی, یہ ہیں مطالبات, جس میں حیرانگی یہ ہے کہ اس میں گروپ انشورنس کا مطالبہ ہی نہیں ہے. کچھ مطالبے ایسے ہیں جو ان کو معلوم ہے کہ ابھی فوراً اس پہ شاید بہت مشکل ہو جائے گا عمل کرانا. ہاں, ڈسپیرٹی ریڈکشن الاؤنس اور کنٹریکٹ ملازمین کے مستقلی لیو انکیشمنٹ سب سے بڑا جو مطالبہ ہے, اور پینشن رولز میں تبدیلی, یہ سب سے بڑے مطالبے ہونے چاہیے تھے. جس طرح سندھ والوں نے مختصر مطالبات رکھے لیکن آپ نے منوا بھی لیے, یہاں پہ مطالبات زیادہ ہیں. اب دیکھو کیا بنتا ہے. اور جب کہ گروپ انشورنس میں حیران ہوں کہ مطالبہ ہی نہیں ہے تو پھر وہ ملے گی کہاں سے. ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک ضرور کریں, چینل پہ نئے ہیں چینل ضرور سبسکرائب کر لیں, بیل آئیکن کو پریس کر لیں. اللہ حافظ.